بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کا اور آپ کی نسلوں کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی ہے جس کو قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ عمل سب کے لیے ہے۔ آپ کو قربانی کے گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، بڑا یا چھوٹا کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر ہی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کو یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر کرنا ہے اور کسی پر نہیں۔ اس عمل کو آپ عید کے 3 دن میں سے کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شہیدو۔ یہ انتہائی بہترین عمل ہے۔ آپ نے اس قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کو خود نہیں کھانا، بلکہ کسی جانور کو کھلا دینا ہے۔ اگر مچھلی کو کھلاتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تالاب، دریا یا نہر میں گوشت کے اس ٹکڑے کو ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھا لیں، ورنہ پرندوں یا کسی جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبانوں کو ڈالے گا، اللہ رب العزت اس کو بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیں گے۔ بے زبان دعائیں اور بد دعائیں دونوں دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ کرے گا، صدقہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انسان کسی بھی جسمانی اعضاء کا مریض ہے، مطلب جگر کا مریض ہے یا دل کا مریض ہے، اگر وہ اس نیت سے قربانی کے گوشت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت پر کیے گئے اس عمل کی برکت سے اس کا وہ اعضاء ٹھیک کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اور وہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے اور اس کی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلا فائدہ جو کہ انتہائی بہترین ہے، جو شخص اس عمل کو نسل کے نصیب اور مقدر کی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔ یہ انتہائی بہترین وظیفہ ہے، آپ ضرور کریے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس عمل کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں ہمیشہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے محفوظ رکھیں اور ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں۔ الہی آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔